دیش کے نام سے آپ نے محرم میں ویڈیو دیکھی ہوگی، جیو نیوز پر چلی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاکے اور اہل بیت کے کچھ خاکے دکھائے گئے تھے۔ اگرچہ جیو نیوز والوں کی نیت توہین رسالت کی نہیں تھی، کوئی مسلمان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ عمل ناموس رسالت کے بہرحال خلاف ہے، جس پہ عوام نے احتجاج کیا اور پیمرا نے اس پہ نوٹس لیا۔ لیکن یہاں جیو نیوز کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے قوم کی طرف سے اور میری طرف سے اور سب لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ اگر علماء نے اس پہ نوٹس لیا اور بتایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے تو پیمرا نے بھی نوٹس لیا تو اس نوٹس کو فالو کیا جیو نیوز نے اور اپنی غلطی پہ ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ جیو نیوز پر توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ 10 محرم کے دن جیو نیوز کے اوپر ایک ڈاکومنٹری چلی سفر عشق کے نام سے، تو اس میں 2 سے 3 سیکنڈ کا ایک کلپ چلا۔ جیو نیوز کی نیت توہین رسالت کی نہیں تھی، اور میں یہ بتا دوں کہ کوئی بھی مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، کوئی بھی مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے، کرنا تو دور کی بات سر۔ تو جب یہ 2 سے 3 سیکنڈ کا کلپ جیو نیوز کے چینل پر چلا تو پیمرا کے نوٹس سے پہلے جیو نیوز نے اور کسی بھی مذہبی شخصیات کی کال سے پہلے جیو نیوز نے اس کلپ کو نکال لیا تمام سوشل میڈیا ذرائع سے۔ اور پھر دوسری بات، جیو نیوز نے باقاعدہ آن ایئر آ کر ویڈیو میں اپنے چینل سے معذرت کی، کوئی اس بات کا دفاع نہیں کیا، کوئی اس بات کی تعویل نہیں کی، بلکہ ڈائریکٹ آ کر اس بات کی معذرت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیجز پر جو جیو نیوز کے مین پیجز ہیں وہاں پر بھی آ کر انہوں نے باقاعدہ تحریری معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس کا دفاع نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم توہین کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر پیمرا نے بھی بغیر کسی دباؤ کے پیمرا نے بھی جیو نیوز کا لائسنس معطل کر دیا 15 دن کے لیے۔ اور اس کے بعد باقاعدہ مفتی طارق مسعود کو جب یہ بات پہنچی کہ جیو نیوز سے اس طرح مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، تو مفتی طارق مسعود نے بھی یہی کہا ہے کہ جیو نیوز کی نیت جو ہے نا توہین کی نہیں تھی، اس سے انجانے میں یہ ہو گیا، اور پھر جیو نیوز نے بھی معافی طلب کی ہے تو پھر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ مفتی طارق مسعود کا بیان ہے، یہ میں ویڈیو لگا دوں گا۔ اور پھر ایک اور بات، جیو نیوز کو یہ آپ لوگوں کو بری لگے گی، لیکن میں آگے بات بیان کروں گا تو تب آپ کو بری نہیں لگے گی۔ جیو نیوز کو اس معاملے میں سپورٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے وقت سے پہلے اپنی بات کی معافی مانگی جو ان سے غلطی سرزد ہوئی، حالانکہ یہ غلطی کوشش کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انجانے میں غلطی ہو بھی جائے تو وقت سے پہلے اس کی معافی مانگنی چاہیے، جو جیو نیوز نے وقت سے پہلے انہوں نے معافی مانگی، باقاعدہ ایک جگہ پر نہیں، باقاعدہ ویڈیو بیانات میں اپنے چینل پر آ کر بھی تحریری بھی انہوں نے معافی مانگی، اور حکومت نے بھی فوری ایکشن لیا ہے اس کے اوپر۔ کبھی کبھی لوگ جب باہر نکلتے ہیں، جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو حکومت کہتی ہے کہ کیوں نکلتے ہیں لوگ، تو سر میں یہ بتاؤں کہ جب حکومت اس نازک معاملات پر، حساس معاملے کے اوپر ڈائریکٹ ایکشن لے گی فوری، تو پھر عوام کا کیا کام ہے کہ وہ نکلے؟ جیسے ابھی ایکشن لیا ہے، تو جب حکومت ایکشن لے لیے فوری تو پھر عوام جب نکلے تو عوام کا مطلب پھر حکومت کو چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ حکومت جب ایک معاملہ خود دیکھ رہی ہے، ہینڈل کر رہی ہے، تو عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ حکومت کو چیلنج کرے۔ تو سر اب میں آگے ایک قدم اور بڑھتا ہوں۔ اگر مفتی طارق مسعود حافظ اللہ سے انجانے میں گستاخی ہو سکتی ہے
تو پھر جب اسے معاف کیا جا سکتا ہے تو پھر جیو نیوز سے بھی انجانے میں اگر وہ گستاخی ہو گئی ہے، توہین ہو گئی ہے، تو پھر کیا وہ معافی کے حقدار نہیں ہے؟ اگر مفتی حنیف قریشی سے انجانے میں گستاخی سرزد ہو گئی تھی اور پھر اس کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، تو کیا جیو نیوز اس معافی کا حقدار نہیں ہے؟ نمبر 3 پر مفتی سمر عباس نے تو کئی ویڈیو بیانات میں یہ گستاخی کی تھی جو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو اگر وہ معافی مانگ کر وہ معافی کا حقدار ہو سکتا ہے تو کیا جیو نیوز اس معافی کا حقدار نہیں ہے؟ حالانکہ جیو نیوز نے ویڈیو میں بھی آ کر معافی مانگی ہے اور باقاعدہ تحریری طور پر بھی وہ معافی مانگ رہی ہے۔ ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا، اب بھی یہی موقف ہے کہ اگر کسی شخص سے انجانے میں توہین ہو جائے، اس کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہو، اس کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہو کہ اس سے انجانے میں یہ معاملہ ہوا ہے، جو ہر وقت کرتا رہے اس کی الگ بات ہے، لیکن اگر ایک شخص انجانے میں اس طرح کا معاملہ کر بیٹھے تو پھر اس سے اس کا موقف لے کر اگر وہ مان جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے انجانے میں کیا ہے، تو پھر اسے معافی کر دینی چاہیے، جیسے آپ لوگ اپنے فرقے کے مفتیوں کو معاف کر دیتی ہو نا، اپنے فرقے کے مفتیوں کو، تو پھر دوسروں کا بھی حق بنتا ہے ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اور ایک اور بات جہاں پر ایڈ کرتا چلوں، جو جیل میں 300-400 سے قیدی بنے ہوئے ہیں نا، ان سے بھی کبھی باہر نکال کر ان سے بھی معافی طلب کر لے کہ کیا آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی دشمنی میں گستاخی کی زد میں آ گئے ہیں، فتوے FIR گستاخی کی کٹ گئی ہے، پیچھے معاملہ دیکھا جائے تو وہ دشمنی کا ہوتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی موقف ہے اور آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اپنے فرقے کا ملا، مولوی، مفتی گستاخی کر دے تو اس کو معافی جب دی جائے گی تو پھر عام عوام اگر اس طرح کی انجانے میں معاملہ کر دے تو پھر اس کو بھی معافی دے دینی چاہیے۔